نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے. پولیس بلاؤ بھائی، پولیس کا کیس ہے سیدھے سے. ابے ایسا نہ آئی جائے انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ بھئی کاتب وحی تو جانتے ہیں نا، انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے. تو یہ غلطی ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے، لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہی چلے گا. قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا وما تخطه بیمینک، کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک لفظ نہیں لکھا. جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، تبھی تو جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا. بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ان کو بلاتے تھے. زید بن ثابت کو بلایا آپ نے، چلو بھائی لکھو. وہ کاتب وحی تھے، لکھنا جانتے تھے، وہ تو وہ لکھا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور پہلا الزام ان کے اوپر علماء کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بظاہر ایرر موجود ہے، غلطی موجود ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی گرامر کے رول سے کوئی قرآن پاک میں غلطی موجود نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں اسے بریف کر دوں گا. دوسرا انہوں نے الزام جو لگایا کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تو کم الزام لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وحی. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا جو الزام ان پر لگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک، آپ کی صفت امی ہونا، نبی امی، اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی وہ 80% درست تھیں، لیکن 80% درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا، اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی الاسلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے، وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے.